سر لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب، کیس کے حوالے سے بھی آپ کا ہم موقف، آپ کے خیالات جاننے چاہیں گے کہ جو کہ آج خارج کیا گیا ہے، یہ پیٹیشن خارج کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا توہین عدالت کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف، جو کہ انہوں نے زبان استعمال کی ہے اور پرسنل ہو گئے تھے وہ؟ میں ایکچولی اس پہ کوئی کامنٹ اس لیے دینا نہیں چاہتا کیونکہ بعض چیزیں ایٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ ضرور بات کی جاتی ہے، اور عدالتیں ہمارے یہاں کی عام طور پہ ایسی ایشوز پہ تنبیہ ضرور کرتی ہیں، لیکن لبرل ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں تاکہ عدالت میں کسی پر ایسا قدغن نہ لگایا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی ٹیکنیکل کنٹیمپٹ ہوگی بھی تو جج صاحبان شاید اس کو اگنور کر دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں یہ کچھ کرنا چاہیے۔ فروغ نسیم صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، طاہر القادری صاحب کا جو بھی آپشنز تھے اب تک 23 دسمبر سے اب تک وہ کرتے آئے تھے، اس میں اب گورنمنٹ کا جو ویو تھا اس حوالے سے، گورنمنٹ ونڈیکیٹ نظر آتی ہے اس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور طاہر القادری صاحب کو یہ آپشن دیا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں، اب ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مظہر صاحب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد کا ڈکلیریشن آیا تھا تو اس میں ایک لیگل ٹیم تشکیل دی گئی تھی جو کہ جس نے بیٹھنا تھا اور بیٹھ کے طاہر القادری صاحب کا جو یہ مطالبہ تھا الیکشن کمیشن والا اس کو چیک کرنا تھا۔ تو یہ ایک باقاعدہ ٹیم بیٹھی جس فاروق نائک صاحب کی سربراہی میں، جس میں احسن ظفر صاحب تھے، اعتزاز حسن صاحب تھے، میں تھا، خالد رانجھا صاحب تھے، ڈاکٹر ہمایوں صاحب تھے نامنی طاہر صاحب کے، لطیف آفریدی صاحب تھے۔ تو اور ہم سب نے، احسن ظفر صاحب تھوڑا سا جلدی میں تھے، وہ چلے گئے تھے، لیکن باقی سب نے یونانیمسلی یہ طے کیا تھا، اور وہ ڈاکیومنٹ بھی موجود ہے، میڈیا کو بھی دیا گیا تھا۔ ہم سب کی کنسنسس یہ تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اور اس کے ممبران جو ہیں ان کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جو ہیئرنگ کا ایک جو ایشو احسن ظفر صاحب کا پوائنٹ تھا، دیکھیے ہیئرنگ وہ آدمی ریز کرتا ہے، ہیئرنگ کا ڈسپیوٹ جس کے خلاف آرڈر ہو، لیکن یہ تمام لوگ تو اپوائنٹ ہو گئے تھے، تو ان کا اپوائنٹمنٹ اس بیسس پہ کلعدم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام لوگ جن کا نام پروپوز کیا گیا اور جن کو ایز الیکشن کمشنر نہیں لیا گیا، وہ کوئی پٹیشن فائل کرتے، کہتے جی ہمیں ہیئرنگ نہیں دی گئی اور لہٰذا ان کے اپوائنٹمنٹس کو کلعدم کیا جائے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا فروغ نسیم صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھے وہ کمنٹس جو کہ کمرہ عدالت کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے ادا کیے، لیکن جو انہوں نے باہر آ کر، سپریم کورٹ کے باہر آ کر جو میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سیاسی ہے اور قانون کے اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ الفاظ استعمال کرنا ایک فیصلے کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دیا ہو، کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، پھر میرا جواب وہی ہوگا کہ میں اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں کوئی زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ کمرہ عدالت سے 2-3 دن کی پیشی کے بعد طاہر القادری صاحب جب نکلے تو اگین ٹھیک ہے، یہ الفاظ ان کو نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ میں بالکل عدالت کی بہت تعظیم اور تکریم کے فیور میں ہوں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کوئی ٹیکنیکل کنٹیمپٹ کیا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کنٹیمپٹ نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں اگر ٹیکنیکل کنٹیمپٹ کیا بھی ہے تو آئی ایم شیور عدالت جو ہے اس کو لبرلی ٹیکل کرے گی۔ جی، ماہر قانون فروغ نسیم صاحب، بہت شکریہ ایکسپریس نیوز سے بات کرنے کے لیے۔